بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو برائے جماعت چہارم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7، کسان اور بادشاہ، صفحہ نمبر ہے 62۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے۔ کہانی کا تعارف، بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی، اس کی تعریف، اس کی اقسام تعداد کے لحاظ سے، واحد جمع کی مشق۔ کہانی کا تعارف۔ شیخ سعدی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ کس کام میں گزارا؟ شیخ سعدی کی مشہور کتابوں کے کیا نام ہیں؟ حکایات کسے کہتے ہیں؟ یہ واقعہ شیخ سعدی کی کون سی کتاب سے لیا گیا؟ کسان کہاں سے گزر رہا تھا؟ کسان کے گدھے کے ساتھ کیا ہوا؟ کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ کسان کسے برا بھلا کہہ رہا تھا؟ بادشاہ کو دیکھ کر کسان نے کیا سوچا؟ غلاموں نے بادشاہ سے کیا کہا؟ بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے اور اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ عزیز طلبہ، اب ہم سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ سبق کا نام ہے کسان اور بادشاہ۔ عزیز طلبہ، آپ کو سبق کے ساتھ کچھ سوالات نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ سبق کی بلند خوانی کے بعد جان سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق کی بلند خوانی۔ شیخ سعدی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا بہت کوشش کی، مگر سب رائے گاں گیا۔ کسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 62 کی بلند خوانی ہم نے کی۔ آپ کو کچھ خاص الفاظ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان خاص الفاظ کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی۔ یہ معنی آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تنہا، اکیلا، گستاخی، بدتمیزی، کان بھرنا، چغلی کرنا، رائے گاں، ضائع، اخذ، سیکھنا۔ عزیز طلبہ، اب ہم بقیہ سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا نہ دوست، اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے یہ سب کچھ سن لیا ہے۔
اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی بھی برائی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ جی عزیز طلباء، اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ جی بالکل، کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب بھلائی سے دینا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ حکایت شیخ سعدی کی کتاب بوستان سے لی گئی ہے۔ شیخ سعدی، جن کا اصل نام مصلح الدین تھا، آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہیں۔ پہلی کتاب گلستان نثر میں ہے جبکہ بوستان نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز ایران میں ہی انتقال فرمایا۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام تعداد کے لحاظ سے۔ تو تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ وہ اسم جو ایک شخص چیز کے لیے بولا جائے واحد کہلاتا ہے، مثلاً کتاب، لڑکا، کرسی وغیرہ۔ اور وہ اسم جو ایک سے زیادہ اشخاص یا چیزوں کے لیے بولا جائے جمع کہلاتا ہے، مثلاً کتابیں، لڑکے اور کرسیاں وغیرہ۔ عزیز طلباء، واحد سے جمع بنانے کے کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلے اگر واحد کے آخر میں الف ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا دینے سے واحد جمع میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر واحد کے آخر میں گول ہے ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا دینے سے واحد جمع میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر واحد کے ساتھ چھوٹی یہ ہو تو اس کے ساتھ الف اور نون غنہ بڑھا دینے سے جمع بن جاتا ہے۔ اگر واحد کے آخر میں یہ اور نون غنہ لگایا جائے تو واحد جمع میں بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ سے آنکھیں، کتاب، کتابیں، کار سے کاریں وغیرہ۔ عزیز طلباء، اب ہم سبق کی مشق کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں واحد کو جمع سے اور جمع کو واحد سے بدل کر جملوں کو دوبارہ لکھیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے، ہمیں کتابیں حفاظت سے رکھنی چاہیے۔ جی اس میں لفظ کتابیں جو ہے وہ جمع ہے تو ہم نے اس کا واحد لکھنا ہے کہ ہمیں کتاب حفاظت سے رکھنی چاہیے۔ باقی جملے میں پڑھ دیتی ہوں۔ پہلے جملے کو دیکھتے ہوئے آپ باقی جملے جو ہیں ان میں سے جو ان کے جمع ہوں گے ان کو واحد اور جو واحد ہوں گے ان کو جمع میں تبدیل کریں گے۔ مجاہد نے دشمن کو شکست دی۔ تیسرا جملہ ہے، بستی تیزی سے آباد ہو رہی ہے۔ نمبر 4، بچہ رو رہا ہے۔ نمبر 5، تم نے بکرا خریدا۔ نمبر 6، لڑکے پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ نمبر 7، ٹہنی جھکی ہوئی ہے۔ نمبر 8، میز پر کیا چیز پڑی ہے۔ عزیز طلباء، سرگرمی نمبر 3 ہے، درج ذیل جمع کے واحد لکھیے۔
کچھ جمع الفاظ آپ کے سامنے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے واحد لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ٹکڑے۔ ٹکڑے کا واحد کیا ہوگا؟ جی ٹکڑا۔ کارخانے، برکات، عداوتیں، باغات، اشخاص، تقاریب، علوم، مشاہیر اور تقاریر۔ پہلا جو لفظ تھا اس کا میں نے آپ کو واحد بتا دیا۔ اب باقی الفاظ کے آپ نے واحد جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھنے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے۔ جو سبق ہم نے پڑھا ہے کسان اور بادشاہ، اس کی بلند خوانی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی میں لکھیں گے اور انہیں یاد کریں گے۔ اردو قواعد انشاء کے صفحہ نمبر 25 پر سرگرمی نمبر 1 دی گئی ہے، اسے آپ نے حل کرنا ہے، اور صفحہ نمبر 26 پہ سرگرمی نمبر 3 دی گئی ہے، اسے آپ نے کتاب پر ہی ان دونوں سرگرمیوں کو حل کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے غور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔